أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع علیم. اور نکاح کر دو رانڈوں کا اپنے اندر، اور جو نیک ہوں تمہارے غلام اور لونڈیاں، اگر وہ ہوں گے مفلس اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اور اللہ کشائش والا ہے، سب کچھ جانتا ہے. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بے نکاحوں سے متعلق نکاح کے احکام کو بیان فرمایا ہے. اس سے پہلے گزشتہ آیات میں پردے سے متعلق آنکھوں کی اور نگاہوں کی حفاظت سے متعلق بات چل رہی تھی. چنانچہ ایک ہدایت تو یہ دی گئی مومنین اور مومنات کو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین کو اس بات کی ہدایت دی گئی کہ وہ اپنی آنکھوں اور نگاہوں کو جھکانے کا اہتمام کریں. پھر یہی ہدایت جداگانہ طور پر مومنات کو بھی دی گئی، یغضضن من ابصارہن، کہ مومنات بھی اپنی آنکھوں کو جھکانے کا اہتمام کریں. میں گزشتہ درس میں عرض کر رہا تھا کہ دراصل برائی اور بدکاری سے بچنے کا سب سے پہلا دروازہ یہی ہے اگر اس پر پہرے داری کی جائے، چوکی داری اس پر کی جائے. اور برائی کی جانب کھلنے والا سب سے پہلا دروازہ بھی یہی ہے، بچنے کا دروازہ بھی یہی ہے، بند کر دیا جائے. اور برائی کی طرف کھلنے کا دروازہ بھی یہی ہے اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے، چوکی داری نہ کی جائے. اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے خرید و فروخت کیسے ہوگی، لین دین کیسے ہوگا، تعلیم کیسے ہوگی، ملازمت کیسے کی جائے گی جب نگاہیں اٹھانی نہیں ہیں. تو علماء نے لکھا ہے بھائی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سارے کام کاج چھوڑ دیں، یہ بھی مراد نہیں ہے کہ آنکھیں پھوڑ دیں، بلکہ مراد یہ ہے حتی الوسع، جہاں تک وسعت ہے. آپ کو ضرورت ہے، ضرورت کے موافق آپ خاتون سے بات کر رہے ہیں، شریعت منع نہیں کرے گی اس سے، حد شرع میں رہتے ہوئے صرف ضرورت کی حد تک بات کرے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کی حد یہ ہے جیسے کسی کے دروازے پر آپ گئے اور آپ نے بیل دی، گھنٹی بجائی، اندر سے خاتون کی آواز آئی، پوچھا کون ہے، تو انہوں نے کہا میں فلاں ہوں. اب انہوں نے معلوم کیا کہ آپ کے گھر کا مرد ہے، تو بتایا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے بات پوری ہو گئی، اب چلے جانا چاہیے. اب یہ کھڑے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہاں گئے ہیں، مثال سے سمجھایا کرتے تھے. اب یہ کھڑے ہو کر اس کی خاتون سے پوچھ رہے ہیں کہاں گئے ہیں وہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی کام سے فلاں جگہ گئے ہیں. اب انہوں نے کہا روزانہ جاتے ہیں، آج گئے ہیں. اب اس نے کیا شروع کر دیا، انٹرویو شروع کر دیا. حضرت فرماتے تھے ضروری حد یہ تھی آپ کے پہلے سوال کا جواب مل گیا، اب اس سے آگے کلام نہ کیجیے. آپ سودا بیچ رہے ہیں، سودے کی حد تک بات کیجیے. آپ دفتر میں ہیں، خاتون سے بات کرنی ہے،
آپ مسئلے کی ضروری حد تک اس سے بات کیجیے. عالم کو بھی بات کرنی پڑتی ہے, ہمیں بعض دفعہ یہاں بلانا پڑتا ہے, لیکن کوشش کرے تنہائی میں بات نہ کریں. زیادہ بہتر ہے خاتون گھر سے باہر نکلے کسی محرم کو لے کر ساتھ نکلے, شوہر کے ساتھ چلی جائے, بھائی کے ساتھ چلی جائے, باپ کے ساتھ چلی جائے, اور اس سے جو بات کرنے والا ہے وہ ضروری حد تک بات کرے, بس غیر ضروری گفتگو نہ کرے. طبیب ہے, ڈاکٹر ہے, اس کو معائنہ کرانا ہے. اب فیمیل ڈاکٹر نہیں, یہ میل ڈاکٹر ہے, ضرورت کے تحت معائنہ کرایا جا سکتا ہے, لیکن بقدر ضرورت اور حسب ضرورت, بس اس سے آگے قطعاً نہیں. شریعت نے ضروریات کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں کیا. علاج کرانا ہے بھائی, کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو زنانہ ڈاکٹر ہو, دانت کی تکلیف ہے, اتنا حصہ کھول کر وہ مرد کو دکھا سکتی ہے, مجبوری کی بات ہے. جو تکلیف ہے اس شعبے کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, زنانہ ڈاکٹر نہیں ہے, تو مرد ڈاکٹر کو دکھا سکتی ہے, مجبوری کی بات ہے. تو یہ کہہ کر پردے پر یا نگاہوں کی حفاظت پر قدغن لگانا کہ اس سے تو معاشرہ چل ہی نہیں سکتا, نہیں بھائی چل سکتا ہے, چل سکتا ہے. البتہ غیر ضروری باتیں کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. اب وہ آپ کے پاس جوتا لینے آئی ہے, کپڑا لینے آئی ہے, آپ کے دفتر میں ضروری کام سے آئی ہے, آپ اس سے غیر ضروری باتیں کر رہے ہیں, تو یہ تو ویسے ہی غلط ہے. اخلاقیات کے دائرے سے بھی یہ چیز باہر نکل جاتی ہے. اپنے بارے میں بھی پسند کرتے ہیں, ہماری خواتین پر بھی کوئی بری نظر نہ ڈالے, اس سے پہلے ہمارا فرض ہے ہم دوسروں پر بری نظر نہ ڈالیں, ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ضروریات زندگی متاثر ہو جائیں گی. متاثر نہیں ہوگی. ماشاءاللہ بچیاں پڑھ بھی رہی ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں, کالجوں میں پڑھتی ہیں, اداروں میں ملازمت کرتی ہیں, اور آپ یقین جانیں پرہیزگاری کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, کوئی ان کا ناخن بھی نہیں دیکھتا. بعض اداروں میں بڑی باصلاحیت خواتین کام کرتی ہیں, پتہ چلتا ہے 5 مردوں سے زیادہ اکیلی کام کر رہی ہے, اور وہ 5 مرد کیا کر رہے ہیں, وہ نکھٹو گھومتے ہی رہتے ہیں. ویسے بھی ان کا رزلٹ, مردوں سے ان کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے ہمیشہ. یہ مرد تو پڑھتے وڑھتے نہیں ہے نا, ان کا کام آوارہ گردی کرنا ہوتا ہے. یہ اپنا تعلیم کا زمانہ آوارہ گردی میں گزارتے ہیں, اور اس کے بعد ملازمت کا زمانہ اس سے زیادہ آوارہ گردی میں گزارتے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ بیچاری اپنی ڈیوٹی بھی پوری کرتی ہے, وقت پر بھی آتی ہے, پردہ بھی کرتی ہے, امانت کا خیال بھی کرتی ہے, چوری بھی نہیں کرتی, رشوت بھی نہیں لیتی, اور پردہ بھی کرتی ہے. جن لوگوں کے دماغ میں یہ خلل گھسا ہوا ہے نا, جو کہتے ہیں پردے کے ساتھ تو ایجوکیشن بھی نہیں ہو سکتی, پردے کے ساتھ جاب نہیں ہو سکتی. اب اس سے کوئی پوچھے کہ جو تم پردہ نہیں کرتے, جو آوارہ مرد ہیں, اداروں میں ہیں, نوکریوں میں, ملازمتوں میں, تم کون سے گل کھلا رہے ہو بھائی؟ تم کون سے گل کھلا رہے ہو؟ سارے نکٹو, سارے نالائق, سب کے سب چور, کرپٹ, راشی, بدعنوان. اور تمہارے مقابلے میں اگر تمہارے ادارے میں ایک باپردہ بچی آ جائے نا, تم سب سے اس کی رپورٹ اچھی ہوگی. تو بات مشاہدوں پر کی جاتی ہے, بات پسند ناپسند پر نہیں ہوتی. اس میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ ایک باپردہ آ جائے نا تو وہ ان سب پہ بھاری ہوگی, اچھا کام کرنے والی ہوگی, پردے کو بھی بیچاری سنبھالنے والی ہوگی. کبھی کبھی شکایت آتی ہے کسی محکمے میں کوئی خاتون بیچاری اپائنٹ ہو کر آ گئی. اب چونکہ مرد کی آنکھوں کو تو سیکھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا, بد نظری کی عادت پڑی ہوئی ہے, تو چونکہ اسے تو لت پڑی ہوئی ہے, وہ چاہتا ہے کہ چہرہ کھولے میرے سامنے, چہرہ کھولے. تو وہ کہتے ہیں تم پردے کے ساتھ کیسے کام کرو گی؟ ارے بھائی یہ اتنی قابل ہے, پردے کے ساتھ پڑھ کر بھی آئی ہے, یہ اتنی قابل ہے کہ تو بغیر پردے کے یہاں فارغ بیٹھا ہوا ہے, یہ بیچاری پردے کی گرمی کی صعوبتیں برداشت کر کے بھی پوری امانت سے کام کرے گی. تجھ پر تو یہی لعنت کافی ہے کہ تو پھر بھی کام نہیں کرتا. تو اسے خامخواہ تنگ کرتے ہیں, اسے احساس دلاتے ہیں پردے کے ساتھ بھی کوئی کام ہوتا ہے, پردے کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. اس فرسودہ نظریے کو
ہمارے مشاہدے میں آ چکا کہ فرسودہ نظریہ دفن ہونے کے قابل ہے، جس میں پردہ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، زندگی پردے کے ساتھ گزارنی ہے، اس میں سارے کام پردے میں کر لینے۔ کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ باپردہ خواتین سفر بھی کر رہی ہیں، ملازمتیں کر رہی ہیں، ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں، اور تجربہ یہ بتا رہا ہے بے پردہ سے زیادہ اچھی طرح کر رہی ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس بیچاری کو پردے میں تکلیف ہوتی ہوگی، جیسے یورپ والے کہتے ہیں نا کہ ان کو پردے میں بٹھا دیتے ہیں عورتوں کو، انہیں تکلیف ہوتی ہوگی، تو بھائی بات یہ ہے تمہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی کوئی، وہ راضی ہے اپنے دین پر عمل کرنے میں، وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر رہی ہے، آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ ویسے بھی دنیا بھی یہ کہتی ہے ہر شخص کو پوری آزادی حاصل ہے، وہ جیسا چاہے لباس پہنے چاہے نہ پہنے۔ تو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یورپ آپ جائیں تو وہاں پر ننگے مرد گھوم رہے ہوں گے، ننگی عورتیں، تو ان ننگوں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور جہاں کوئی حجاب والی بچی یا خاتون نظر آئے کہیں گے یہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ارے ظلم تو تم کر رہے ہو کہ تم آگے پیچھے سے ننگے گھوم رہے ہو، شریف آدمی تمہارے معاشرے میں نہیں رہ سکتا، اتنا بڑا ظلم تم کر رہے ہو کہ با حیا انسان کا جینا مشکل ہے۔ وہ بیچارہ صبح اور شام اپنی آنکھیں بند کر کے گزرتا ہے تمہارے پاس سے، اگر تمہیں عقل اور حیا آ جائے تو تمہیں معلوم ہو تم معاشرے کو کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو، لیکن وہ نظر نہیں آئے گا۔ اگر نظر آئے گا تو کہیں گے او ہو اس بیچاری کا تو منہ چھپایا ہوا ہے، اس کا منہ بند کیا ہوا ہے، اس کا سانس کیسے آتا ہوگا، اس کا سانس بھی آ رہا ہے، اس کا ایمان بھی سلامت ہے، تم اپنی فکر کرو۔ تو نہ تعلیم سے پردہ رکاوٹ ہے، اختلاط جہاں پر آتا ہے، دیکھ لیجئے مختلف کالج اور یونیورسٹیوں کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ جیسے برا آدمی کہیں بھی ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف وہیں ہوتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی دینی ادارے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر واقعات سامنے آتے ہیں کہ جہاں اختلاط ہے یعنی حکم شریعت کی مخالفت ہے، بچے بچیاں کٹھے پڑھ رہے ہیں، وہاں پر تعلیم کم ہے، فساد زیادہ ہے یا نہیں؟ اور جہاں پر اختلاط کم ہے وہاں تعلیم زیادہ ہے، فساد کم ہے، یا اختلاط بالکل بھی نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، الگ الگ تعلیم ہو رہی ہے۔ جہاں شریعت کی تعلیمات کی پاسداری ہے وہاں معاشرے میں راحت موجود ہے، اور جہاں پاسداری نہیں ہے وہاں فتنہ موجود ہے۔ پتہ چلا کہ یہ پردہ یا نگاہوں کی حفاظت کرنا یا غیر ضروری طور پر نامحرم کو نہ دیکھنا، اس سے کسی طرح کی معاشرتی ضرورت متاثر نہیں ہوتی۔ دنیا میں کروڑوں مسلمان پردے کے ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی فرق پڑتا ہے کسی کو؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، زندگی گزر جائے گی۔ اور سب سے بڑی مسرت کی بات یہ ہے کہ وہ جو عفت مآب بیٹی ہے اس کو اب کیا کہا جائے، لیکن ہم مجلس میں ہم تو کہہ سکتے ہیں وہ تمہاری گندی نگاہیں اپنے وجود پہ ڈلوانا بھی نہیں چاہتی، اب لے لو اس کا جواب، وہ چاہتی بھی نہیں کہ تم جیسوں کی نظر اس پر پڑے، تو وہ دراصل مجبور نہیں ہے بلکہ وہ تو سرشار ہے کہ میں اپنے رب کے حکم کی پاسداری کر رہی ہوں۔ سلام ہے ایسی خواتین کو جو شادی میں جائیں تو پردے سے بیٹھیں، تعلیم کے لیے نکلیں تو پردے سے، ملازمت کریں تو پردے سے۔ یہ آسان بات ہے، یہ افسر بھی تنگ کرے، ٹیچر بھی تنگ کرے۔ بعض مرتبہ بعض بچیاں پڑھتی ہیں کالجز میں تو لیکچرر تنگ کرتے ہیں، کہہ رہے تمہارے تو سر پر اتنا بڑا تو برقع چڑھا ہوا تمہیں سنائی دیتی ہے ہماری آواز۔ اب اس کو کون کہے کہ اس کے سر پر عفت کا اور ایمان اور حیا کا پردہ ہے، اور تیرے سر میں تو سودا اور پاگل پن بھرا ہوا ہے، تو بے وقوف آدمی ہے، تو کیسا لیکچرر ہے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ تو سرشار ہے، یہ تم کہتے ہو اسے تکلیف ہے، اسے تکلیف نہیں ہے۔ پردے دار خاتون سے پوچھیں تمہارا پردہ ختم کر دیں یا پردہ اچھا لگتا ہے، وہ کہے گی میری جان بھی ختم ہو جائے قبر میں اتروں تو پردے کے ساتھ اتروں، یہی کہے گی۔ آپ کو ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ ترس اپنے پاس ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ جیسے یورپ کی ہر چیز میں دوغلی حالت ہے، ہمارے یہاں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے نا، گستاخی کا واقعہ ہو جائے
یا اسی طریقے سے کوئی اس قسم کا واقعہ ہو جائے جو دینی اداروں میں پیش آ جائے، یا بچوں سے متعلق کوئی بات ہو جائے، یا خواتین سے متعلق ملک میں کوئی واقعہ پیش آ گیا، کوئی قتل ہو گئی تو اب یہ ایک دم یہ تنظیمیں، یہ خواتین، یہ لبرل طبقہ نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک سال سے الحمدللہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا، جب سے فلسطین کا قضیہ چل رہا ہے، دیکھا ان کو آپ نے؟ سارے پلانٹڈ اور فنڈڈ لوگ ہیں، اور یہ صرف ڈالر اور پاؤنڈ سے چارج ہوتے ہیں۔ یہ بیٹریاں کب چارج ہوتی ہیں؟ ڈالر ڈالیں تو چارج ہو جائے گی، چل پڑے گی۔ اب فلسطین میں بچے شہید ہو رہے ہیں، اب تو نہیں بولتے ہی، سارا یورپ بول رہا ہے، کوئی بھی نہیں بول رہا ہے۔ خواتین شہید ہو رہی ہیں، بیچاری مٹی میں بھری ہوئی، ملبے کے اندر دبی ہوئی ہے، لیکن اپنا برقع پھر بھی سنبھال رہی ہے، اپنا حجاب پھر بھی سنبھال رہی ہے۔ سلام ہے ان لوگوں کو، اور لعنت ہو ان لوگوں پر جو ہمارے ہاں بستے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی حمایت کرے، اب بھی اس کو پردے سے تکلیف ہوگی۔ ارے بھائی، تمہیں حق کس نے دیا ہے بولنے کا؟ تمہیں تو کلام کرنے کا حق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تم حق بات کہنے والے لوگ ہی نہیں۔ اب دیکھیں ظالم کیسے ہیں۔ یورپ انسانی حقوق کا کتنا واویلا کرتا ہے، کتنا واویلا کرتا ہے، اور اتنے ظالم ہیں، اسرائیل نے مظالم کی انتہا کر دی۔ اب یہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ فلسطینیوں کے ساتھ دے رہے ہیں؟ فلسطینیوں کے ساتھ نہیں دے رہے۔ یہ بدبخت ہمیشہ اپنے فرسودہ نظریات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، حق کا ساتھ کبھی بھی نہیں دیتے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یورپ اور امریکہ انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، اس کا مطلب ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ یہ حال جانتا ہے، نہ دنیا کا ماضی جانتا ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو خیر بات دوسری طرف نکل گئی، جو پردہ کرنے والی ہیں وہ تو بیچاری سرشار ہیں، خوش ہیں، وہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ کوئی ضرورت متاثر ہو رہی ہے، تمام شعبوں میں کام کر رہی ہیں، بیچاری پردے کے ساتھ پائلٹ بھی بن رہی ہیں، پردے کے ساتھ ڈاکٹر بن رہی ہیں، پردے کے ساتھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہی ہیں، انجینئرنگ کر رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ معاون ہے، پردہ راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ پردہ کرے گی تو غیر ضروری ادھر ادھر نظریں نہیں جائیں گی، سارا وقت کس میں لگے گا؟ اس کا اپنے کام میں صرف ہوگا۔ ایک چیز اور بیان کرنی ہے۔ اب دیکھیں یہاں تو قرآن میں ایک عجیب بات کہی گئی کہ نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، وہ تو آگے کی باتیں ہیں، پردہ، پھر یہ بتایا گیا کس کس کے سامنے آنا ہے، کس کے سامنے نہیں آنا۔ دو چیزیں عرض کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے، ہمارے ہاں شریعت نے تو سارے رشتوں کی تفصیلات بتا دی۔ آپ نے سنا جب عورتوں کی باری آئی تو بتایا کہ کن کن کے سامنے وہ آ سکتی ہے، کن کن کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی۔ کل تفصیل سے سنا نا، الا ما ظہر منہا ولا یبدین زینتہن الا لبولۃ، خاوند کے سامنے، باپ کے سامنے، خاوند کے باپ یعنی سسر کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، خاوند کی جو اولاد ہے ان کے سامنے، بھانجوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے، یا اسی طریقے سے جو چھوٹی عمر کے لڑکے بچے ہیں ان کے سامنے آ سکتی ہے۔ یہ شریعت نے پوری ڈیٹیل بیان کر دی ہے۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگ ایک نیا کام کرنے لگے اور وہ ان رشتوں سے ہٹ کر ایک نیا رشتہ تراش لیتے ہیں۔ اس کو ذرا سمجھیے گا، اس لیے کہ لوگ اس معاملے میں بڑی گڑبڑ کر رہے ہیں۔ مثلا کسی بھی عورت کو اپنی بہن قرار دے لیا، کیا بنا لیا؟ اسے بہن بنا لیا، اور کہا کہ بھئی یہ تو میری بہن ہے، تو بس میرا اس کا بہن بھائی والا رشتہ ہو گیا۔ اب اس سے پردہ بھی ختم، اس کے گھر میں بھی جا رہے ہیں، ہنس بول بھی رہے ہیں، اور آنا جانا بھی رکھا ہوا ہے، نہ وہ پردہ کرتی نہ یہ پردہ کرتا۔ حالانکہ پردے کا مسئلہ اتنا نازک ہے، اگر کوئی عورت کسی بچے کو لے کر پالے، جیسے بعض عورتیں ہوتی ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، اولاد نہیں تھی تو دودھ بھی نہیں تھا کہ اس کو دودھ پلا لیتی تو اس کا رضائی بیٹا بن جاتا، تو دودھ بھی نہیں پلایا لیکن گود لے کر پال لیا۔ صاف حکم شریعت ہے، اتنا بڑا ہوا ہے، اس کی گود میں پل کر بڑا ہوا ہے، لیکن جب یہ عاقل و بالغ ہوگا تو اس بچے سے اس عورت کو بھی پردہ کرنا پڑے گا۔ تم کہاں سے بہن بنانے والے آگے بھائی؟ اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سخت نکیر فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ نے جن رشتوں کی تفصیل بتائی کہ کہاں پردہ نہیں ہے، تم
تم نے اس میں ایک رشتے کا اور اضافہ کر دیا. پھر کوئی کہتا ہے یہ تو میری بیٹی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے تو اس کو اپنی خالہ بنا لیا. ماشاءاللہ اپنی خالہ نہیں تھی کیا، اس کو ہی خالہ بنا لیا. کہتا ہے کوئی میری پھوپھی کی جگہ پر ہے، یہ میری والدہ جیسی ہے. پردہ تو پردہ ہے، اور اللہ کا حکم ہے، حکم شریعت ہے. اب اس میں خراج تراش کی اجازت نہیں ہے. ایک رشتہ ادھر سے نکال دیا، ایک ادھر سے نکال دیا، ایک ادھر سے نکال دیا، کسی نے بیٹی بنا لیا، کسی نے بہن بنا لیا، پردہ ہی نہیں کر رہے. جس نے گود میں پالا ہے، جس نے گود میں پالا ہے، لڑکا ہے تو پالنے والی خاتون سے بڑے ہو کر پردہ ہوگا. اجنبی لڑکی ہے تو جس شخص کی بیوی نے پالا ہے، جب یہ لڑکی بڑی ہو جائے گی، جسے اپنا باپ سمجھ رہی ہے، اس سے پردہ کرنا پڑے گا. یہ حکم شریعت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ دین ہے اور احکام شریعت ہے، کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہم جس چیز کو چاہیں داخل کریں اور جس چیز کو چاہیں ہم خارج کر دیا کریں. عجیب بیماری یہ چل رہی ہے، عجیب و غریب صورتحال ہو رہی ہے. اب ساری زندگی پردہ ہی نہیں کرتے. میں نے خود ایسے واقعات کا مشاہدہ کیا ہے، بہن بنا لیا، بعد میں شہوانیت اور نفسانیت غالب آئی، حرام تعلقات قائم کر لیے. اللہ اکبر. اس لیے کہ بھائی جہاں شریعت پامال ہوگی اور حدود شریعت کو توڑا جائے گا، وہاں خیر برآمد ہوگی. کیسے خیر برآمد ہوگی؟ تو کسی کو بہن کہنے سے وہ بہن نہیں بن جاتی، کسی کو بیٹی کہہ دیا جائے تو بیٹی نہیں بن جاتی، اسی طریقے سے کسی کو ماں کہہ دیا جائے تو وہ ماں نہیں ہو جاتی. یہ کہنا بالکل غلط ہے. اب اس کو ایک کو بہن بنا لیا، اس کی جوان بچیوں سے باتیں کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے کھانا پینا ہو رہا ہے. بھائی آپ اپنے آپ کو شریعت کے ماتحت رکھیں، شریعت کو اپنے ماتحت نہ کریں، اپنے ماتحت نہ کریں. اچھا دوسرا کام اور ہو رہا ہے، بعض لوگ روحانی رشتے قائم کر لیتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو ہمارے پیر صاحب ہیں، پیر صاحب کو خود سے تو پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ پیر صاحب ہیں یا تیسری قسم کے ہیں جن کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ ارے بھائی یہ بھی انسان ہے، اس کے ساتھ بھی تقاضے ہیں، نفس اور شیطان اس کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں. کتنے گھرانے ایسے ہیں فخر سے بتاتے ہیں ہمارے پیر صاحب ہمارے چونکہ بڑے ہیں، والد کی جگہ پر ہیں. اب آج کل پیروں کی بڑی دھوم مچی ہوئی ہے، اور نامعلوم لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں. کوئی پیرانے پیر کے پاس جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. سارے پیر بھی مل جائیں نا تو ایک ادنا درجے کے صحابی کے برابر بھی نہیں ہے. یہ جو آسمان و زمین کے قلابے ملاتے پھرتے ہیں نا، ان کے لیے اکثر و بیشتر چیزیں جھوٹی ہوتی ہیں تقریباً. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو بات سمجھ میں نہیں آتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت لینے کے لیے ہم کتنا پرکھتے ہیں اس کو، یہ شرط ہو، راوی صحیح ہو، سند صحیح ہو، اسی طریقے سے حدیث مرفوع ہو، یوں نہ ہو، منہ نہ ہو، منہ نہ ہو. اور ایک ساری سختیاں اللہ کے نبی کے لیے اور ان کی حدیث کے لیے چھوڑ دی ہیں. باقی جس کی جو چیز چاہتے ہیں، جیسی کرامت بنانا چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں. کو پوچھتے نہیں ہیں یہ کون سے آسمان میں پہنچا ہوا ہے یا کون سی زمین میں پہنچا ہوا، پتہ نہیں ایسی چیزیں بنا رہے ہیں. الامان والحفیظ. ایک چیز طے کر لیں، سب کو اس کے درجے پر رکھنا چاہیے. کوئی ولی صحابی کے برابر نہیں، سارے صحابہ مل جائیں تو نبی کے برابر نہیں، اور نبی کی شان اللہ کے برابر نہیں. سب کو درجہ بدرجہ رکھنا چاہیے. پیر کتنا ہی بڑا ہو، احکام شریعت سے ماورا نہیں ہے. احمق مرید ہے جو پیر سے اپنی خواتین کا پردہ نہ کرائے. اب گھر میں بٹھایا ہوا ہے، کئی سال پرانی بات ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب ہمارے یہاں آئے، مجھے بعد میں کسی نے تعارف کرایا یہ پتہ نہیں کون سے سلسلے کے پیر ہیں. وہ تو سلسلے کا نام ہی سمجھ میں نہیں آیا. یہ مشہور تو 4 سلسلے ہیں، کون سا سلسلہ تھا یہی نہیں سمجھ میں آیا ہمیں. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے تو نہیں بتایا، لیکن ایک صاحب نے بتایا جو ان کے گھر جاتے تھے. کچا بندر ہوتا تھا تو یہاں کے کوئی پیر صاحب سے ٹھہرتے تھے. میں نے کہا یہ کبھی نظر تو نہیں آتے مسجد میں؟ تو یہ کہنے لگے یہ تو کئی دن سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، لوگ ان سے ملتے ہوئے. ان کے کرتے کیا ہیں؟ تو جو پڑوسی تھے انہوں نے بتایا سارا دن ٹی وی لگا ہوا کمرے میں، ریموٹ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مالک جو ہے وہ تو چلا جاتا ہے کام پر، اور گھر کی خواتین سارا دن ان کی خدمت کرتی رہتی. تو اب اس میں کون جوتوں کے قابل ہے جو اس کا مرید ہے؟ یہ سارے گھر کو بے پردہ کر رہا ہے ظالم. کتنے افسوس کی بات ہے
عقل فاسد ہے، خراب ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا، ریموٹ لے کر سارا دن کمرے میں لیٹا ہوا ہے، وہ پیر صاحب ہیں۔ اچھا یہ نالائقوں نے ایک عجیب چوغا اوڑا ہوا ہوتا ہے اپنے اوپر، پاگلوں کو ہی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، جو کم عقل ہوگا اسی کو بیوقوف بنائیں گے، عقل مند آدمی تو بیوقوف بنتا نہیں ہے۔ ان کو بس ایک ہی گیدڑ سنگی سنگاتے ہیں، کہتے ہیں نماز یہ نہیں پڑھتا، وضو یہ نہیں کرتا، پردہ یہ نہیں کرتا، کوئی تسبیح، ذکر، اذکار، معمولات، کوئی ذکر بیان کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو پھر یہ کرتا کیا ہے؟ یہ کس کام یہ کس مرض کی دوا ہے؟ یہ جو تمہارا پیر صاحب ہے کس مرض کی؟ تو ایک گیدڑ سنگی ان کے پاس موجود ہے جو سب کو سنگا کر، یہ عام آدمی کو تو اسی سے سیدھا کر دیتے، کہتے ہیں بات نہیں کرو، پہنچے ہوئے ہیں بہت زیادہ۔ یہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں بھائی؟ نماز یہ نہیں پڑھتا، روزہ یہ نہیں رکھتا، بعض ایسے ہیں جن کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، پابند صوم و صلاۃ نہیں ہے، پابند شریعت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے عجیب بات فرمائی، جس سے بیعت ہو رہے ہو نا، جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے ہو، کم از کم یہ دیکھ لو جس کے تم غلام بن رہے ہو یہ غلام محمد بھی ہے یا نہیں، وہ حضور کا غلام بھی ہے یا نہیں ہے؟ اب سارے گھر سے پردہ ختم کرا دیا، پیر صاحب ہیں ہمارے، ان سے تو پردہ نہیں ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کیا ہے، اب قیامت تک کوئی خضر آ جائیں، کوئی غوث آ جائیں، کوئی ابدال آ جائیں، کوئی قطب آ جائیں، اب کسی سے پردہ معاف ہو سکتا ہے؟ کسی سے پردہ معاف نہیں ہو سکتا۔ جناب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تقوی میں، طہارت میں، ایمان میں، روحانیت میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین،